نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا نا، جس نے میری ادا میرے طریقے کو اپنایا، اس نے میں محمد سے محبت کی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں نا کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کو دیکھتے، نبی ہمارے گھر میں آتے، ہماری دعوتیں کھاتے، ہمیں دعاؤں سے نوازتے، ہم نبی کا قرآن پڑھتے سنتے، ہم نبی کی مجلس میں بیٹھتے۔ کاش یہ وقت ہوتا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم میرے طریقے کو اپناؤ، میں گارنٹی دے رہا ہوں جس نے میرے طریقے کو اپنایا اس نے میں محمد سے محبت کی ہے، اور جس نے میں محمد سے محبت کی ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر۔ میری امت ہے آنے دو، آواز آئے گی انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے میرے محبوب تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے جانے کے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی سنیں گے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، ہلاکت بربادی ہے اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد دین کو بدلا ہے۔ اور میرے بھائیو، آپ فیصلہ کر کے بتائیں، یہ جو لوگ جن کو اللہ کے نبی کہیں گے دور کر دو، ہلاکت بربادی ناکامی ہے، پانی نہیں پلایا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ کیا کسی کو علم ہے کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ نہیں۔ کیا دیوبندی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا بریلوی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا نقشبندی ہوں گے؟ نہیں۔ پھر کون ہوں گے؟ اللہ کا قرآن کھولیں، اللہ رب العالمین اس بات کا اعلان کرتے ہیں فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ أَوْ يُصِيبَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ۔ فرمایا کہ ان لوگوں کو ڈر جانا چاہیے۔ اے اللہ، کن لوگوں کو؟ فرمایا جو میرے محبوب، میرے آخری نبی کی مخالفت کرتے ہیں، سنت کی مخالفت کرتے ہیں۔ اے اللہ، کس بات سے ڈر جانا چاہیے؟ فرمایا ان تصیبہم فتنہ او یصیبہم عذاب علیم، کہیں یہ نہ ہو کہ فتنے کی زد میں آ جائیں، قدم قدم پہ فتنہ، دردناک عذاب، مصیبتیں نہ آ جائیں۔ حضرات، ہمارے اندر، ہمارے گھروں میں لڑائیاں جھگڑے، فتنے بہت سے پھیل چکی ہیں، قدم قدم پہ فتنہ، ہر بندہ کسی نہ کسی فتنے کا شکار ہو رہا ہے۔ حضرات، آج مسلمان پریشانیوں کے اندر مبتلا ہے، کبھی سیلاب کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی زلزلے کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی بے موسمی بارشوں کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی مہنگائی کی زد میں آ جاتا ہے، کبھی کوئی پریشانی، کبھی کوئی مسئلہ، کبھی کوئی دکھ۔ اللہ نے کہہ دیا کہ فَلْيَحْذَرِ الَّذِينَ يُخَالِفُونَ عَنْ أَمْرِهِ أَن تُصِيبَهُمْ فِتْنَةٌ۔ یہ فتنے، یہ مصیبتیں کیوں آئی ہیں؟ اس کا حل دیکھیں۔ اللہ کہتے ہیں کہ جب تم میرے نبی کی مخالفت کرو گے تو یہ کام ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا کہ میری امت کے لوگ سابقہ قوموں کے نقش قدم پہ چلیں گے، معاملات ان جیسے، تجارت غیروں جیسی، لباس غیروں جیسا، اور شادی بیاہ دیکھیں، خوشی غمی دیکھیں، غیروں جیسا طریقہ ہے۔ فرمایا فرق یہ رہ جائے گا حسب النعل بالنعل، جب بندہ، ابھی آپ مسجد سے باہر نکلیں گے، آپ اپنا جوتا پہنیں گے، آپ کو پتہ لگے گا کہ یہ جوتا دائیں پاؤں کا ہے اور یہ بائیں پاؤں کا ہے۔ حسب النعل بالنعل، فرق یہ رہ جائے گا کہ یہ مسلمان نام کے مسلمان، وہ نام کے ہندو، یہ نام کے مسلمان، وہ نام کے عیسائی، یہ نام کے مسلمان، وہ نام کے یہودی، یہ نام کے مسلمان، وہ نام کے سکھ ہیں، کام ایک جیسے ہوں گے۔ یہ وقت آئے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من احب سنتی، اور اللہ کے بندو، جس نبی کا کلمہ پڑھا وہ نبی کہہ رہا ہے میرے کردار کو اپناؤ، اللہ کے نبی کے طریقے کو اپنانے کی فضائل تو دیکھیں، رحمتیں دیکھیں۔ اللہ رب العالمین کہتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اطیعوا اللہ واطیعوا الرسول، اور ایمان والو اللہ اور اس کے رسول کی فرما برداری کرو، لعلکم تفلحون، لعلکم ترحمون۔ کئی مرتبہ کئی جگہ فرمایا، کہیں فرمایا تم پہ اللہ کی رحمتیں ہوں گی، کہیں فرمایا تم کامیاب ہو جاؤ گے۔ یہودی کہتے تھے ہم اللہ سے محبت کرتے ہیں، آج تو اور میں بھی کہتا ہوں کہ ہم اللہ کو حاجت روا مانتے ہیں،
ہم اللہ کو مشکل کشا مانتے ہیں، ہم اللہ کو بگڑی سنوارنے والا اور دکھ ٹالنے والا مانتے ہیں۔ یہودی بھی کہتے ہیں ہم اللہ کو مانتے ہیں، لیکن اللہ نے کیا کہا سورہ بقرہ کے اندر، سورہ آل عمران کے اندر فرمایا قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے نبی کہہ دو تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو۔ ہم کہتے ہیں، ہم کب اللہ کا گلہ کرتے ہیں؟ ہم تو اللہ کے بارے کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ ہم تیری عبادت کرتے ہیں، تجھ سے مدد مانگتے ہیں۔ اللہ اہدنا الصراط المستقیم، ہمیں سیدھے راستے پہ چلانے والی تو ذات ہے اللہ، ہم نے سیدھے راستے پہ چلا۔ ہم رکوع میں جاتے ہیں پھر بھی کہتے ہیں اللہ ہم مسجد میں داخل ہو کے جھک کے وضو کر کے کہہ رہے ہیں سبحان ربی العظیم، اللہ تیری ذات بلند ہے۔ ہم رکوع کے اندر سجدے میں جا کے کہتے ہیں سبحان ربی الاعلی، اللہ تو بلند ہے، تیری ذات بلند ہے۔ میرے بھائیوں، اللہ کہتے ہیں ان کو کہو یہ دعویٰ تم کرتے ہو، آؤ اپنے اس دعوے میں سچی ہو کر کے دکھاؤ، اپنے اس دعوے کو سچا کرو۔ کیسے کرنا ہے؟ فرمایا فاتبعونی، ایک پیغام دے دو کہ میں محمد کی اتباع کر لو۔ جب تم میں محمد کی فرما برداری کرو گے یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، اللہ تم سے محبت کرے گا، تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائی، یہ دیکھیں آج ہمارے اس دور میں ہر کوئی اپنے آپ کو کہہ رہا ہے کہ میں سب سے بڑھ کے اللہ کے نبی کی سنت کا دفاع کرتا ہوں، میں سب سے زیادہ عاشق رسول ہوں، محب رسول ہوں، میں مطیع و فرما بردار ہوں۔ لیکن دیکھیے آج ہمارے اعمال کیسے ہیں؟ ہماری نمازیں اپنی من مانی کی، ہمارا دل چاہا جیسے دل چاہا ہم نے نماز پڑھ لی، جیسے دل چاہا روزہ رکھ لیا، جیسے دل چاہا کام کر لیا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو دین ہے، ہم چاہے کوئی بھی مسئلہ کے ساتھ تعلق رکھنے والا ہو، اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے مطابق زندگی گزارے گا، اللہ کی قسم اس کی زندگی قابل قبول ہے، ورنہ بیکار ہو جائے گی۔ آؤ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، اتباع سنت کی اہمیت کو دیکھیں۔ ہر بندہ کہتا ہے میں اللہ کے نبی کی سنت کے ساتھ محبت کرتا ہوں، تم بھی کہتے ہو، میں بھی کہتا ہوں۔ اللہ ہمیں نبی کی سنت سے پیار کرنے والا بنا دے، اللہ ہمیں اس کے ذریعے قیامت کے دن نجات عطا فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا کہا؟ من احب سنتی فقد احبنی ومن احبنی کان معی فی الجنہ، فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا نا، جس نے میری ادا میرے طریقے کو اپنایا، اس نے میں محمد سے محبت کی ہے۔ آج ہم چاہتے ہیں نا کاش کہ وہ وقت ہوتا کہ ہم نبی کے زمانے میں ہوتے، نبی کو دیکھتے، نبی ہمارے گھر میں آتے، ہماری دعوتیں کھاتے، ہمیں دعاؤں سے نوازتے، ہم نبی کا قرآن پڑھتے سنتے، ہم نبی کی مجلس میں بیٹھتے۔ کاش یہ وقت ہوتا۔ اور میرے بھائیو، اللہ کے نبی کہہ رہے ہیں تم میرے طریقے کو اپناؤ، میں گارنٹی دے رہا ہوں جس نے میرے طریقے کو اپنایا اس نے میں محمد سے محبت کی ہے، اور جس نے میں محمد سے محبت کی ہے کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میں محمد کے ساتھ ہوگا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ صدقات و خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد بناتے ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بات سنیں، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز بذات خود نیکی کا کام نہیں، روزہ بذات خود نیکی کا کام نہیں، حج بذات خود نیکی کا کام نہیں، عمرہ بذات خود نیکی کا کام نہیں ہے، یہ زکوٰۃ بذات خود نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ نماز نیکی بنے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، وہ روزہ اپنا نیکی بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھا جائے گا، وہ حج بنے گا، نیکی بنے گا جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اصلاح کے لیے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھ لے، ایک نفلی روزہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیں گے۔ ایک آدمی نے حدیث سنی ہے، وہ چلا گیا، ایک اور آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی انی اجدو بی قوتن، میرے اندر ہمت طاقت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جہاں چائے خرچ کر سکتے ہیں، اس سے ایسے ہی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی میرے اندر ہمت طاقت ہے، مجھے بتاؤ میں ڈیلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں،
کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے اندر ہمت فرمایا اگر تو رکھنا بھی چاہتا ہے، میں محمد کا مشورہ یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 دن روزے تو رکھ لے، اللہ پورے کے سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ چلا گیا اس نے، ایک اور آنے والا 1 سال بعد آیا، واقعہ جب آیا یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے والا کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہچانا ہے؟ فرمایا نہیں۔ اللہ کے نبی اے میرے نبی ہم نے تجھ سے حدیث سنی ہے جو ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ یہ اجر عطا کریں گے کہ ہم جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیں گے۔ اچھا میں اس فلاں موقع پہ حدیث سنی ہے، جی بالکل پہچان لی، آپ کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی میں نے جب سے حدیث سنی ہے نا، میں نے سردی نہیں دیکھی، میں نے گرمی نہیں دیکھی، میں نے سفر نہیں دیکھا، میں نے حزن نہیں دیکھا، میں نے خوشی نہیں دیکھی، میں نے غمی نہیں دیکھی، پورا سال روزہ رکھا ہے، پورا سال۔ بتائیں کسی کے ہے بہادری؟ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، نیکی کا کام ہے، یہ دیکھیں نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث میں نے آج تازہ پڑھی ہے، آج اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا من صام الدہر فلا صیام لہ، جس نے پورے سال کے لگاتار روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں ایک روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات سمجھیے، ایک آدمی 3 روزے رکھ رہا ہے تو پورے سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، اور ایک آدمی سال بھر روزے رکھتا ہے ایک بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس نے 3 رکھے ہیں شریعت سے پوچھ کے، اگر اس نے سال رکھنے ہوتے پہلے دین سے شریعت سے معلومات لیتا۔ آج ہم کپڑے کی دکان پہ جائیں کپڑے خریدتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کوالٹی کا اور گارنٹی دیتے ہیں، ہم فروٹ کی ریڑھی پہ جائیں، ہم جناب تربوز بھی خریدتے ہیں تو کٹ لگوا کے چیک کر کے آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دین پہ تحقیق نہیں کی، اسلام کے متعلق تحقیق نہیں کی، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کو اس مثال سے سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات سنیں، سنت کی اتباع کی اہمیت یہ ہے کہ ایک آدمی، آپ نے موتیوں والا ہار دیکھا ہے نا، تسبیح دیکھی ہے نا، ایک آدمی یہ ہار جو ہے یہ دین اسلام ہے، اور ہار کے اندر جو موتی ہے نا یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے ہار سے موتی نکالا، کیا کہے گا؟ میں نے موتی نکالا، میں نے ہار نہیں نکالا۔ کرتے کرتے سارے موتی نکال دے، پیچھے کیا بچ جائے گا؟ خالی ہار بچ جائے گا۔ ایسے ہی انسان زندگی گزارنے میں مسے سے نکلا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا پاؤں باہر نکالنا ہے، پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، مسے میں داخل ہونے کون سی دعا پڑھنی، ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کی ادا کو چھوڑ دیا۔ پانی پیتے وقت جو طریقہ تھا اس نے نہیں اپنایا، لباس پہنتے وقت جو دعا پڑھنی تھی اس نے نہیں پڑھی، ایک ایک ادا کو چھوڑ دیا، اس کا دین بھی خالی دھاگے کی طرح رہ جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ السلام، پہلے یہ بتائیں ہمارا یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ السلام کی سچی زبان سے کسی کی کائنات کے اندر سچی زبان ہے ہی نہیں؟ ایسے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آیا، اس نے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی کے اندر، حدیث کہہ رہی ہے نماز پڑھی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آگے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث کہہ رہی ہے اس نے پڑھی ہے، دوبارہ گیا نماز پڑھ کے اللہ کے نبی سے سلام کا جواب ہو، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ پڑھ کے نماز آیا، سلام اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اور جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اٹھائیں حدیثیں۔ 3 مرتبہ اس نے حدیث نماز پڑھی ہے، حدیث بھی کہہ رہی 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، لیکن میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ تیری نماز نہیں، اگرچہ یہاں پہ بھی پڑھے، اگرچہ بیت اللہ میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سجدے اور رکوع میں جلد بازی کی، اسی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا تو نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، فرمایا تو پڑھی نہیں، تو نے فرمایا تو نے پڑھی نہیں نماز۔ میرے بھائیو، یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ اگر نہیں سمجھ آتی میں ایسے سمجھا دیتا ہوں، صحابہ نہ مشرک ہے نہ بدعتی ہے، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ایک صحابی غریب صحابی ہے، اور دولت والوں سنو، پیسے والوں سنو، صحابی غریب ہے، چھوٹا سا اس نے بکری کا
بچہ لیا ہے، پالا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا نیت ہے کہ جب قربانی آئے گی میں اس کو ذبح کروں گا، اللہ کی راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ کی قسم جذبہ دیکھیں صحابی نے، دن بھی عید کا، وقت بھی صبح کا، نیت بھی ٹھیک ہے، اس نے چھری تیز کی، سنت کے مطابق اس کو قبلہ رخ لٹایا، سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی اور گوشت کو بنا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جذبہ تھا کہ میرا بنا ہوا گوشت سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں جائے، میں پہلے سبقت لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون دیکھا نا جانور کا، فرمایا یہ کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے قربانی کی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ بلاؤ اس کو۔ عیدگاہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا۔ فرمایا تو نے کیوں ذبح کی ہے پہلے؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ میرا گوشت سب سے پہلے جائے۔ فرمایا میں محمد کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، پھر جناب قربانی ہوگی۔ تم نے پہلے جانور ذبح کیا، یہ قربانی نہیں، یہ عام صدقت، قربانی کے لیے دوبارہ ذبح کر جانور۔ اللہ اکبر۔ دن بھی عید کا ہے، وقت بھی صبح کا ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وقت سے پہلے کیوں ذبح کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ میرے عزیز بھائیوں، کتاب ہے اصلی اہل سنت کی پہچان، مولانا یہ عارف حصاروی، عبدالقارف عارف حصاروی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، لوگ عید نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں عیدگاہ کے اندر۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ امام علی المرتضیٰ ابھی دیر ہے ان کو آنے میں، لوگ باتوں میں مشغول ہیں، میں کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، کہنے لگے اوے اللہ کے بندے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے تجھے نماز برباد کر دے گی۔ کہنے لگا امیر المومنین، نماز تو بربادی سے بچاتی ہے۔ بھائی چائے تو پینے میں فائدہ ہے، لیکن کھانے سے پہلے کوئی نہیں پیتا، اس کی ترتیب بعد میں ہے، یہ بات کو سمجھے۔ کہا نماز تو بربادی کو بچاتی ہے، فرمایا جی نماز بربادی کو بچاتی ہے، لیکن یہ نماز تجھے برباد کر دے گی۔ امیر المومنین کیوں؟ امیر المومنین کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے رکعتیں پڑھی ہیں نہ بعد میں پڑھی ہیں، صرف 2 رکعتیں وہ عید کی پڑھی ہیں، تو نے کیوں پڑھی ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف پڑھی ہے، اس لیے یہ نماز برباد کر دے گی، یہ کامیاب نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو آؤ، آج ہمارے جھگڑے کیا ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ کہ ہم دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، بریلوی فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں۔ فرقہ واریت میں اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا، کیوں جی؟ وہ جی بات کو سمجھے، جس بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے یہ مسلک کا لباس اتار کے بات کو سنیں۔ اس مسئلے میں کیوں نہیں گیا جی؟ وہ دیوبندی کی مسجد ہے، وہ اس میں نہیں جاتا جی۔ وہ بریلویوں کی مسجد ہے، اس میں نہیں جاتا جی۔ کیوں؟ جو اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ یہ مسلک بازی لے کے اوچی عامر کا جو مسئلہ حل نہیں کرتے، یا جو بھی ہم بازاروں میں رش لگا دیتے ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ میرے بھائیوں اس فرقہ واریت کی وجہ سے ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آؤ سنیں فرقہ واریت کیوں پھیلی ہے۔ فرقہ واریت، جب ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ جائیں گے، اپنی من مانی کریں گے، تو فرقہ واریت بنے گی۔ آئے ایک حدیث سناؤں گے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، انا فرتکم علی الحوض، میری امت پریشان ہوگی، پریشان ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج ایک نیزے کے برابر رہ گیا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر میں ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ دعا فرمائیں اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، جام کوثر اللہ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں آواز لگاؤں گا، اور میری امت کے لوگوں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم میں آئیں گے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہا جائے کہ اہل حدیث تم آ جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ گلبرگ ٹون والے تم آ جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا دیوبندی تم آ جاؤ، کہا جائے گا میری امت کے لوگوں آؤ،
بات کو سمجھیں، سارے دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک کیا ہوگا؟ یحاول بینی و بینہم جدار، جیسے تمہارے اور میرے درمیان یہ اپنا ڈیسک ہے، یہ لکڑی ہے، یہ ڈائس ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری اور میری امت کے درمیان دیوار آ جائے گی۔ دیوار، میری امت پیچھے ہے، میں آگے ہوں، میں کہوں گا اللہم من امتی اللہم منی، اللہ آنے تو یہ میرے امتی ہیں، میں نے ماتھے پہ سجدوں کے نشان دیکھے ہیں، داڑھی دیکھی ہے، اے اللہ میری امت ہے، آنے دو۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے میرے محبوب تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے جانے کے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی سنیں گے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، ہلاکت بربادی ہے اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد دین کو بدلا ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ فیصلہ کر کے بتائیں، یہ جو لوگ جن کو اللہ کے نبی کہیں گے دور کر دو، ہلاکت بربادی ناکامی ہے، پانی نہیں پلایا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ کیا کسی کو علم ہے کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ نہیں۔ کیا دیوبندی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا بریلوی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا نقشبندی ہوں گے؟ نہیں۔ پھر کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی حدیث فیصلہ کرتی ہے لَإِنَّكَ مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، جس نے میرا دین بدلا، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی قاری قرآن ہے، چاہے کوئی مسجد بنانے والا ہے، چاہے تم چاہے میں بیان کرنے والا کیوں نہ ہوں، جس نے بھی نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے اللہ کے نبی دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بتائیں ہماری یہ وہابی سنی دیوبندی والی بات کہاں گئی؟ نہیں چلے گی قیامت والے دن یہ فرقہ واریت۔ قیامت والے دن یہ چلے گا کہ میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں۔ آئیے میرے بھائی آخری باتیں، ٹائم ہو چکا ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، او لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میں محمد کا فرمان ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کامیاب رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا فرقہ 73 فرقے بن جائیں گے، یہ تو نہیں کہا کہ تم فرقے بنا کے انہی میں داخل ہو جاؤ، کیا کہا؟ فرقے بن جائیں گے لیکن تم نے اس رستے کو اپنانا ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد اور میرے صحابہ ہیں۔ کبھی ہم تحقیق تو کریں نا، چھوڑیے باتوں کو، جو بات نبی کی حدیث ہے اس کو سینے سے لگائیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیوں یہ دیکھیں آخری باتیں، یہ قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شک ہے؟ نہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے؟ ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ اور یہ سمجھیں جو آدمی کہتا ہے کہ عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ قرآن کافی ہے، میں کہتا ہوں مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اتنی بڑی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ صرف قرآن کو نہیں ماننا بلکہ قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث کو ماننا ہے، کیونکہ یہ قرآن حکم ہے اور نبی کی حدیث اس حکم کی جج ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نبی کی حدیث بتائے گی کون سی نماز کب پڑھنی ہے، فجر کی رکعتیں کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع میں کیا بننا ہے، سجدے میں کیا بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے وَآتُوا الزَّکَاةَ، زکات دو، حدیث بتائے گی زکات کس نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ قرآن حکم لگائے گا تم روزہ رکھو، نبی کی حدیث بتائے گی سحری کیسے کرنی ہے، روزہ کس کے ساتھ کھولنا ہے، کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، نبی کی حدیث بتائے گی حج کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین کے حقداروں کو حق دو،
کرو نبی کی حدیث بتائے گی زمین کو کیسے بانٹنا ہے، قرآن کہتا ہے حکم لگائے گا، تم عمرہ کرو نبی کی حدیث بتائے گی عمرے کے احکام کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، پہلے کہاں جانا ہے۔ پتہ کیا چلا، قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔ یہ ہاں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلی والی بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہاں پہ جنازہ پڑھا کے کہا تھا، کسی کو یاد ہوگا 5-6 ماہ پہلے جنازہ پڑھایا تھا، اور یارو جو مسلمان ہے، میت ہے مسلمان کی، مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھو، مخلص ہو گئے، چھوڑیے فرقہ واریت کو۔ دکان پہ جاتے ہیں ہر چیز پرکھ کے لیتے ہیں، لیکن دین کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کرتے۔ دلائل مانگیے، حضرت عمر حضرت ابوبکر سے، حضرت ابوبکر حضرت عمر سے دلائل لیتے تھے اللہ کے نبی کی حدیث واقعہ تک۔ اگر آپ کی تحقیق سچ نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، پھر سینے سے لگائیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ مت کہیے میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ صلح حدیبیہ لکھ کے دیا اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیا کہا، یہ ہمارے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا رسول ہوں۔ جو اللہ کی نبی کی بات آ جائے، قرآن کی بات ہو، نبی کی حدیث کی بات ہو، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کو بلا کے کہا تھا، اگر تم میرے نبی کی بات مانو گے تو کامیابی ملے گی۔ میرے نبی تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے اوپر اس کا کلمہ پڑھنا فرض ہو جائے گا، اس کی تبلیغ کے لے کے جانا فرض ہو جائے گا۔ پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ جب نبی حضرت عیسیٰ نبی آئیں گے نا، وہ نبی بن کے نہیں، نبی کے امتی بن کے آئیں گے، ہم مسلمان پکے بن کے رہیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نکال کے سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودی اگر حملہ کریں گے، یہ نہیں کہیں گے وہ اہل حدیث بیٹھے ہیں، نہیں، وہ کہیں گے یہ مسلمان، ان کو مارو۔ وہ ہمیں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، فلاں ہیں، ہم دین اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن حدیث یہی نجات کے لیے کافی ہیں، اس کے اوپر ایمان لائیے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث سے محبت کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں نبی کی عزت کی دفاع کے باری آئی، اللہ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ختم نبوت کی دفاع کرنے کی باری آئے، اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ ان الحمد، میرے عزیز بھائیوں، دیکھیں ہم نمازیں پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، روزے رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، حج کرتے ہیں، ٹھیک ہے، عمرہ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، کلمہ پڑھتے ہیں، ٹھیک ہے، زکوٰۃ صدقات و خیرات کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مسجد بناتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن بات سنیں، یہ جو نماز ہم پڑھتے ہیں نا، یہ نماز بذات خود نیکی کا کام نہیں، روزہ بذات خود نیکی کا کام نہیں، حج بذات خود نیکی کا کام نہیں، عمرہ بذات خود نیکی کا کام نہیں ہے، یہ زکوٰۃ بذات خود نیکی کا کام نہیں ہے، بلکہ وہ نماز نیکی بنے گی جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق ادا کی جائے گی، وہ روزہ اپنا نیکی بنے گا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق رکھا جائے گا، وہ حج بنے گا، نیکی بنے گا جب اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق ادا کیا جائے گا۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب یہ کیسی بات ہے؟ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں، انشاءاللہ میں سمجھانے کے لیے آیا ہوں، اصلاح کے لیے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ، جو اللہ کے راستے میں ایک نفلی روزہ رکھ لے، ایک نفلی روزہ، اللہ قیامت کے دن اس بندے کے چہرے سے جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت کے برابر دور کر دیں گے۔ ایک آدمی نے حدیث سنی ہے، وہ چلا گیا، ایک اور آ گیا، کہنے لگا اللہ کے نبی انی اجدو بی قوتن، میرے اندر ہمت طاقت ہے، جیسے ہم کہتے ہیں نا ہمارے پاس پیسہ ہے، ہم جہاں چاہے خرچ کر سکتے ہیں، اس سے ایسے ہی کہنے والے نے کہا اللہ کے نبی میرے اندر ہمت طاقت ہے، مجھے بتاؤ میں ڈیلی روزہ رکھنا چاہتا ہوں۔ فرمایا نہیں۔ کہنے لگے اللہ کے نبی آپ میرے اندر ہمت، فرمایا اگر تو رکھنا بھی چاہتا ہے، میں محمد کا مشورہ یہ ہے کہ چاند کی 13، 14، 15 یہ 3 دن روزے تو رکھ لے، اللہ پورے کے سال کے روزے کے برابر ثواب عطا کر دے گا۔ چلا گیا اس نے، ایک اور آنے والا 1 سال بعد آیا، واقعہ جب یہ آیا، یہ واقعہ بیان کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے، کہنے والا کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ نے پہچانا ہے؟ فرمایا نہیں۔
اللہ کے نبی، اے میرے نبی، ہم نے تجھ سے حدیث سنی ہے جو ایک نفلی روزہ رکھے گا اللہ یہ اجر عطا کریں گے کہ ہم جہنم کی آگ کو 70 سال کی مسافت سے دور کر دیں گے۔ اچھا، میں اس فلاں موقع پہ حدیث سنی ہے، جی بالکل پہچان لی، آپ کمزور کیوں ہو گئے ہیں؟ اللہ کے نبی، میں نے جب سے حدیث سنی ہے نا، میں نے سردی نہیں دیکھی، میں نے گرمی نہیں دیکھی، میں نے سفر نہیں دیکھا، میں نے حزن نہیں دیکھا، میں نے خوشی نہیں دیکھی، میں نے غمی نہیں دیکھی، پورا سال روزہ رکھا ہے، پورا سال۔ بتائیں کسی کے ہے بہادری؟ ہم کہتے ہیں پھر کیا ہوا، نیکی کا کام ہے، یہ دیکھیں نیکی کی حقیقت کیا ہے۔ کہتے ہیں میں نے پورا سال روزہ رکھا ہے۔ اللہ کی قسم حدیث میں نے آج تازہ پڑھی ہے۔ آج اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام الدہر فلا صیام لہ، جس نے پورے سال کے لگاتار روزے رکھے اللہ کی بارگاہ میں ایک روزہ بھی قابل قبول نہیں ہے۔ حضرات سمجھیے، ایک آدمی 3 روزے رکھ رہا ہے تو پورے سال کے روزے کے برابر ثواب ہے، اور ایک آدمی سال بھر روزے رکھتا ہے ایک بھی قابل قبول نہیں۔ کیوں؟ اس نے 3 رکھے ہیں شریعت سے پوچھ کے، اگر اس نے سال رکھنے ہوتے پہلے دین سے شریعت سے معلومات لیتا۔ آج ہم کپڑے کی دکان پہ جائیں، کپڑے خریدتے ہیں، ہم چیک کرتے ہیں کوالٹی کا اور گارنٹی لیتے ہیں۔ ہم فروٹ کی ریڑھی پہ جائیں، ہم جناب تربوز بھی خریدتے ہیں تو کٹ لگوا کے چیک کر کے آتے ہیں، لیکن کبھی ہم نے دین پہ تحقیق نہیں کی، اسلام کے متعلق تحقیق نہیں کی، ہمارا دین کیا کہتا ہے۔ اگر آپ کو اس مثال سے سمجھ نہیں آئی، میں ایک اور مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں۔ پہلے یہ بات سنیں، سنت کی اتباع کی اہمیت یہ ہے کہ ایک آدمی، آپ نے موتیوں والا ہار دیکھا ہے نا، تسبیح دیکھی ہے نا، ایک آدمی، یہ ہار جو ہے یہ دین اسلام ہے، اور ہار کے اندر جو موتی ہے نا یہ نبی کی سنتیں ہیں۔ مثال دے کے سمجھانا چاہتا ہوں، ایک آدمی نے ہار سے موتی نکالا، کیا کہے گا؟ میں نے موتی نکالا، میں نے ہار نہیں نکالا۔ کرتے کرتے سارے موتی نکال دے، پیچھے کیا بچ جائے گا؟ خالی ہار بچ جائے گا۔ ایسے ہی انسان زندگی گزارنے میں مسے سے نکلا ہے، اس کو پتہ ہے کہ کون سا پاؤں باہر نکالنا ہے، پہلے کون سا پاؤں رکھنا ہے، مسے میں داخل ہونے کون سی دعا پڑھنی، ایک ایک کر کے اللہ کے نبی کی ادا کو چھوڑ دیا۔ پانی پیتے وقت جو طریقہ تھا اس نے نہیں اپنایا، لباس پہنتے وقت جو دعا پڑھنی تھی اس نے نہیں پڑھی، ایک ایک ادا کو چھوڑ دیا۔ اس کا دین بھی خالی دھاگے کی طرح رہ جائے گا۔ میرے بھائیو، اگر ابھی بھی سمجھ نہیں آئی تو میں ایک اور آپ کو ایک حدیث مبارکہ سنانا چاہتا ہوں۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام، پہلے یہ بتائیں ہمارا یقین ہے کہ نہیں کہ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سچی زبان سے کسی کی کائنات کے اندر سچی زبان ہے ہی نہیں؟ ایسے ہے نا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد کے اندر بیٹھے ہیں، ایک آنے والا آیا، اس نے نماز پڑھی ہے مسجد نبوی کے اندر، حدیث کہہ رہی ہے نماز پڑھی ہے، صحابہ بیان کرتے ہیں نماز پڑھی، نماز پڑھ کے آگے کہتا ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے نبی نے سلام کا جواب دیا، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ حدیث کہہ رہی ہے اس نے پڑھی ہے۔ دوبارہ گیا، نماز پڑھ کے اللہ کے نبی سے سلام کا جواب ہو، فرمایا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ پھر دوبارہ پڑھ کے نماز آیا، سلام اللہ کے نبی نے تیسری مرتبہ کہا ارجی فصلی فإنک لم تصلی، اور جا نماز پڑھ، تو نے نماز نہیں پڑھی۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے، نسائی کی حدیث ہے، اٹھائیں حدیثیں۔ 3 مرتبہ اس نے حدیث نماز پڑھی ہے، حدیث بھی کہہ رہی 3 مرتبہ نماز پڑھی ہے، لیکن میرے نبی نے کیا کہا ہے؟ تیری نماز نہیں، اگرچہ یہاں پہ بھی پڑھے، اگرچہ بیت اللہ میں جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو نے سجدے اور رکوع میں جلد بازی کی، اسی وجہ سے میں یہ نہیں کہتا تو نے نماز ٹھیک نہیں پڑھی، فرمایا تو پڑھی نہیں، تو نے فرمایا تو نے پڑھی نہیں نماز۔ میرے بھائیو، یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ اگر نہیں سمجھ آتی میں ایسے سمجھا دیتا ہوں۔ صحابہ نہ مشرک ہیں نہ بدعتی ہیں، وہ سچے ایمان والے ہیں۔ اولئک کتب فی قلوبہم الایمان، اللہ نے ان کے دلوں میں ایمان کو لکھ دیا ہے۔ ایک صحابی غریب صحابی ہے، اور دولت والوں سنو، پیسے والوں سنو، صحابی غریب ہے، چھوٹا سا اس نے بکری کا بچہ لیا ہے، پالا ہے، کیا جذبہ ہے، کیا نیت ہے کہ جب قربانی آئے گی میں اس کو ذبح کروں گا، اللہ کے راہ میں قربان کروں گا۔ اللہ کی قسم، جذبہ دیکھے صحابی نے، دن بھی عید کا، وقت بھی صبح کا، نیت بھی ٹھیک ہے، اس نے
چھری تیز کی، سنت کے مطابق اس کو قبلہ رخ لٹایا، سنت کے مطابق بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ کے اس نے جانور کی گردن پہ چھری چلائی اور گوشت کو بنا کے لوگوں کے گھروں میں تقسیم کر دیا۔ یہ جذبہ تھا کہ میرا بنا ہوا گوشت سب سے پہلے لوگوں کے گھروں میں جائے، میں پہلے سبقت لے جاؤں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب خون دیکھا نا جانور کا، فرمایا یہ کیا ہوا ہے؟ بتایا گیا کہ فلاں صحابی نے قربانی کی ہے۔ فرمایا کون ہے؟ بلاؤ اس کو۔ عیدگاہ میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے بلا لیا۔ فرمایا تو نے کیوں ذبح کی ہے پہلے؟ کہتا ہے میں نے کہا کہ میرا گوشت سب سے پہلے جائے۔ فرمایا میں محمد کا طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے نماز ہوگی، پھر خطبہ ہوگا، پھر عید جناب قربانی ہوگی۔ تم نے پہلے جانور ذبح کیا، یہ قربانی نہیں، یہ عام صدقہ، قربانی کے لیے دوبارہ ذبح کر جانور۔ اللہ اکبر۔ دن بھی عید کا ہے، وقت بھی صبح کا ہے، نیت بھی ٹھیک ہے، طریقہ بھی ٹھیک ہے، لیکن اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ وقت سے پہلے کیوں ذبح کیا ہے؟ میرے بھائیوں یہ ہے اتباع سنت کی اہمیت۔ میرے عزیز بھائیوں، کتاب ہے اصلی اہل سنت کی پہچان۔ مولانا یہ عارف حصاروی، عبدالقارف عارف حصاروی رحمہ اللہ، انہوں نے کتاب لکھی ہے، انہوں نے اپنا واقعہ بیان کیا ہے کہ سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، عید کا دن ہے، لوگ عید نماز پڑھنے کے لیے آگے ہیں عیدگاہ کے اندر۔ ایک صحابی نے دیکھا کہ امام علی المرتضیٰ ابھی دیر ہے ان کو آنے میں، لوگ باتوں میں مشغول ہیں، میں کیوں نہ 2 رکعت نماز پڑھ کے اللہ کو راضی کر لوں۔ اور میرے بھائیوں یہ دیکھیں، میں بتانا چاہتا ہوں کہ نبی کی سنت کی اہمیت کیا ہے۔ یہ نماز پڑھ رہا ہے، حضرت علی المرتضیٰ آ گئے، کہنے لگے اوے اللہ کے بندے، یہ جو نماز پڑھ رہا ہے تجھے نماز برباد کر دے گی۔ کہنے لگا امیر المومنین، نماز تو بربادی سے بچاتی ہے۔ بھائی چائے تو پینے میں فائدہ ہے، لیکن کھانے سے پہلے کوئی نہیں پیتا، اس کی ترتیب بعد میں ہے، یہ بات کو سمجھے۔ کہا نماز تو بربادی کو بچاتی ہے، فرمایا جی نماز بربادی کو بچاتی ہے، لیکن یہ نماز تجھے برباد کر دے گی۔ امیر المومنین کیوں؟ امیر المومنین کہنے لگے اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے عیدگاہ میں نہ عید سے پہلے رکعتیں پڑھی ہیں نہ بعد میں پڑھی ہیں، صرف 2 رکعتیں وہ عید کی پڑھی ہیں، تو نے کیوں پڑھی ہے؟ نبی کی سنت کے خلاف پڑھی ہے، اس لیے یہ نماز برباد کر دے گی، یہ کامیاب نہیں کر سکتی۔ میرے بھائیو آؤ، آج ہمارے جھگڑے کیا ہیں؟ آج ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ کہ ہم دیوبندی، وہابی، شیعہ، سنی، بریلوی فرقہ واریت میں پڑ گئے ہیں۔ فرقہ واریت میں اس مسئلے میں نہیں جاؤں گا، کیوں جی؟ وہ جی بات کو سمجھے، جس بھی مسلک کے ساتھ تعلق رکھنے والے ہیں صرف 5 منٹ کے لیے اپنے یہ مسلک کا لباس اتار کے بات کو سنیں۔ اس مسئلے میں کیوں نہیں گیا جی؟ وہ دیوبندی کی مسجد ہے، وہ اس میں نہیں جاتا جی۔ وہ بریلویوں کی مسجد ہے، اس میں نہیں جاتا جی۔ کیوں؟ جو اہل حدیثوں کی مسجد ہے۔ یہ مسلک بازی لے کے اوچی عامر کا جو مسئلہ حل نہیں کرتے، یا جو بھی ہم بازاروں میں رش لگا دیتے ہیں، مسجدیں خالی ہیں۔ میرے بھائیوں اس فرقہ واریت کی وجہ سے ہماری مسجدیں ویران ہیں۔ آؤ سنیں فرقہ واریت کیوں پھیلی ہے۔ فرقہ واریت، جب ہم قرآن اور حدیث سے ہٹ جائیں گے، اپنی من مانی کریں گے، تو فرقہ واریت بنے گی۔ آئے ایک حدیث سناؤں گے، انشاءاللہ امید ہے سمجھ آ جائے گی۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی حدیث ہے، قیامت کا دن ہوگا، انا فرتکم علی الحوض، میری امت پریشان ہوگی، پریشان ہے، زمین تانبے کی ہے، سورج ایک نیزے کے برابر رہ گیا ہے، ہر بندہ پریشان ہے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام حوض کوثر میں ہمارے انتظار کر رہے ہوں گے۔ دعا فرمائیں اللہ قیامت کے دن ہمیں نبی کے ہاتھوں حوض کوثر نصیب فرمائے، جام کوثر اللہ نصیب فرمائے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہنے لگے کہ میں آواز لگاؤں گا، اور میری امت کے لوگوں آؤ، میں تمہارا انتظار کر رہا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تم میں آئیں گے، وہاں پہ کوئی یہ نہیں کہا جائے کہ اہل حدیث تم آ جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا کہ گلبرگ ٹون والے تم آ جاؤ، یہ نہیں کہا جائے گا دیوبندی تم آ جاؤ، کہا جائے گا میری امت کے لوگوں آؤ۔ بات کو سمجھیں، سارے دوڑ کے آئیں گے۔ اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہہ رہے ہیں میں لوگوں کو پانی پلا رہا ہوں گا، پانی پلا رہا ہوں گا، اچانک کیا ہوگا؟ یحاول بینی و بینہم جدار، جیسے تمہارے اور میرے درمیان یہ اپنا ڈیسک ہے، یہ لکڑی ہے،
یہ ڈائس ہے، ایسے ہی اللہ کے نبی فرماتے ہیں میری اور میری امت کے درمیان دیوار آ جائے گی، دیوار، میری امت پیچھے ہے، میں آگے ہوں، میں کہوں گا اللہم من امتی اللہم منی، اللہ آنے تو یہ میرے امتی ہیں، میں نے ماتھے پہ سجدوں کے نشان دیکھے ہیں، داڑھی دیکھی ہے، اے اللہ میری امت ہے، آنے دو۔ آواز آئے گی انک لا تدری ما بدلوا بعدک، اے میرے محبوب تجھے نہیں معلوم انہوں نے تیرے جانے کے بعد دین کو بدل کے رکھ دیا تھا۔ جب یہ بات اللہ کے نبی سنیں گے کیا کہیں گے؟ سحقن سحقن لمن غیر بعدی، دور کر دو، ہلاکت بربادی ہے اس کے لیے جس نے میرے جانے کے بعد دین کو بدلا ہے۔ اور میرے بھائیوں آپ فیصلہ کر کے بتائیں، یہ جو لوگ جن کو اللہ کے نبی کہیں گے دور کر دو، ہلاکت بربادی ناکامی ہے، پانی نہیں پلایا جائے گا، ہٹا دیا جائے گا، کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ کیا کسی کو علم ہے کہ جن لوگوں کو قیامت والے دن حوض کوثر سے ہٹایا جائے گا کیا وہ اہل حدیث ہوں گے؟ نہیں۔ کیا دیوبندی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا بریلوی ہوں گے؟ نہیں۔ کیا نقشبندی ہوں گے؟ نہیں۔ پھر کون ہوں گے؟ اللہ کے نبی کی حدیث فیصلہ کرتی ہے لَإِنَّكَ مَا بَدَّلُوا بَعْدَكَ، جس نے میرا دین بدلا، چاہے کوئی اہل حدیث ہے، چاہے کوئی دیوبندی ہے، چاہے کوئی بریلوی ہے، چاہے کوئی عالم دین ہے، چاہے کوئی قاری قرآن ہے، چاہے کوئی مسجد بنانے والا ہے، چاہے تم چاہے میں بیان کرنے والا کیوں نہ ہوں، جس نے بھی نبی کی سنت کی مخالفت کی ہے اللہ کے نبی دھکا دے کے پیچھے ہٹا دیں گے۔ بتائیں ہماری یہ وہابی سنی دیوبندی والی بات کہاں گئی؟ نہیں چلے گی قیامت والے دن یہ فرقہ واریت۔ قیامت والے دن یہ چلے گا کہ میرے طریقے کے مطابق زندگی گزاری ہے یا نہیں۔ آئیے میرے بھائی آخری باتیں، ٹائم ہو چکا ہے، 2 منٹ باقی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ ترکت فیکم امرین، او لوگو میں تمہارے اندر 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک اللہ کا قرآن ہے، دوسرا میں محمد کا فرمان ہے، اس کو مضبوطی سے پکڑ لو گے کامیاب رہو گے، چھوڑ دو گے گمراہ ہو جاؤ گے۔ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی نے کہا فرقہ 73 فرقے بن جائیں گے، یہ تو نہیں کہا کہ تم فرقے بنا کے انہی میں داخل ہو جاؤ، کیا کہا؟ فرقے بن جائیں گے لیکن تم نے اس رستے کو اپنانا ہے، اس طریقے کو اپنانا ہے ما انا علیہ و اصحابی، جس پر میں محمد اور میرے صحابہ ہیں۔ کبھی ہم تحقیق تو کریں نا، چھوڑیے باتوں کو، جو بات نبی کی حدیث ہے اس کو سینے سے لگائیں کہ یہ میرے نبی کی سنت ہے، یہ میرے نبی کی حدیث ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ میرے عزیز بھائیوں یہ دیکھیں آخری باتیں، یہ قرآن پاک ہے، اس میں کوئی شک ہے نہیں۔ ہم کیوں نہیں پڑھتے، ہم کیوں نہیں غور کرتے؟ اور یہ سمجھیں جو آدمی کہتا ہے کہ عمل کے لیے، ہدایت کے لیے، سمجھنے کے لیے یہ قرآن کافی ہے، میں کہتا ہوں مجھے اس کے ایمان پہ شک ہے، وہ مسلمان نہیں۔ کیوں؟ اتنی بڑی بات کا میں جواب دینے لگا ہوں۔ صرف قرآن کو نہیں ماننا بلکہ قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث کو ماننا ہے، کیونکہ یہ قرآن حکم ہے اور نبی کی حدیث اس حکم کی جج ہے جو فیصلہ کرتی ہے۔ قرآن کہتا ہے وَأَقِیمُوا الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، نبی کی حدیث بتائے گی کون سی نماز کب پڑھنی ہے، فجر کی رکعتیں کتنی ہے، ظہر کی کتنی ہے، کیسے پڑھنی ہے، رکوع میں کیا بننا ہے، سجدے میں کیا بننا ہے۔ قرآن کہتا ہے الزکاة، زکات دو، حدیث بتائے گی زکات کس نے دینی ہے، کتنی دینی ہے، کب دینی ہے، کس کو دینی ہے۔ قرآن حکم لگائے گا تم روزہ رکھو، نبی کی حدیث بتائے گی سحری کیسے کرنی ہے، روزہ کس کے ساتھ کھولنا ہے، کیا چیز استعمال کرنی ہے۔ قرآن کہتا ہے حج کرو، نبی کی حدیث بتائے گی حج کب کرنا ہے، کہاں کرنا ہے، کتنے دن کرنا ہے۔ قرآن کہتا ہے زمین کے حقداروں کو حق دو، نبی کی حدیث بتائے گی زمین کو کیسے بانٹنا ہے۔ قرآن کہتا ہے حکم لگائے گا تم عمرہ کرو، نبی کی حدیث بتائے گی عمرے کے احکام کیا ہے، عمرہ کیسے کرنا ہے، کہاں کہاں جانا ہے، پہلے کہاں جانا ہے۔ پتہ کیا چلا؟ قرآن کے ساتھ نبی کی حدیث کو ماننا بھی ضروری ہے۔
یہ یہاں اللہ کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں، جب ہم قرآن اور حدیث کی بات کریں گے، یہ اہل حدیث، یہ دیوبندی، یہ بریلی والی بات ختم ہو جائے گی۔ میں نے یہاں پہ جنازہ پڑھا کے کہا تھا، کسی کو یاد ہوگا 5-6 ماہ پہلے جنازہ پڑھایا تھا، اور یارو جو مسلمان ہے، میت ہے مسلمان کی، مسلمان سمجھ کے جنازہ پڑھو، مخلص ہو گئے، چھوڑیے فرقہ واریت کو۔ دکان پہ جاتے ہیں، ہر چیز پرکھ کے لیتی ہے، لیکن دین کے معاملے میں ہم تحقیق نہیں کرتے۔ دلائل مانگیے، حضرت عمر حضرت ابوبکر سے، حضرت ابوبکر حضرت عمر سے دلائل لیتے تھے اللہ کے نبی کی حدیث واقعہ تک۔ اگر آپ کی تحقیق سچ نکلی ہے کہ اللہ کے نبی کا یہ فرمان ہے، پھر سینے سے لگائیے کہ میرے نبی کی حدیث ہے، یہ مت کہیے میرا دل نہیں مانتا، میرا دل نہیں مانتا۔ صلح حدیبیہ لکھ کے دیا اللہ کے نبی نے، صحابہ نے کیا کہا، یہ ہمارے خلاف ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا، میں تمہارا رسول ہوں، میں تمہارا رسول ہوں۔ جو اللہ کی نبی کی بات آ جائے، قرآن کی بات ہو، نبی کی حدیث کی بات ہو، اس کے بعد کوئی بات نہیں ہے۔ یہ تو اللہ نے عالم ارواح کے اندر نبیوں کو بلا کے کہا تھا، اگر تم میرے نبی کی بات مانو گے تو کامیابی ملے گی۔ میرے نبی تمہاری زندگی میں آ جائے، تمہارے اوپر اس کا کلمہ پڑھنا فرض ہو جائے گا، اس کی تبلیغ کے لے کے جانا فرض ہو جائے گا۔ پھر ہم کس باغ کی مولی ہیں؟ جب نبی حضرت عیسیٰ نبی آئیں گے نا، وہ نبی بن کے نہیں، نبی کے امتی بن کے آئیں گے، ہم مسلمان پکے بن کر آئیں۔ اللہ سے دعا کہ اللہ ہمیں فرقہ واریت سے نکال کے سچے اور پکے مسلمان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہودی اگر حملہ کریں گے، یہ نہیں کہیں گے وہ اہل حدیث بیٹھے ہیں، نہیں، وہ کہیں گے یہ مسلمان، ان کو مارو۔ وہ ہمیں سب کو مسلمان سمجھتے ہیں، ہم کہتے ہیں نہیں، ہم وہابی ہیں، ہم دیوبندی ہیں، فلاں ہیں، ہم دین اپنی مرضی سے نہیں۔ قرآن حدیث یہی نجات کے لیے کافی ہیں، اس کے اوپر ایمان لائیے، اس پر عمل کیجئے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو قرآن اور حدیث سے محبت کرنے اور اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں نبی کی عزت کی دفاع کے باری آئی، اللہ ہمیں دفاع کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جہاں ختم نبوت کی دفاع کرنے کی باری آئے، اللہ ہمیں حفاظت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔